السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آج ہم پڑھیں گے، جو کتے کے برتن میں منہ ڈالنے سے متعلق ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم وفی لفظ لہ فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ حدیث جیسا کہ معلوم ہوا کہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں امام بخاری کی جو روایت ہے اس کو ذکر نہیں کیا حافظ ابن حجر نے، بلکہ مسلم کی جو روایت ہے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں الفاظ زیادہ ہیں اور یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اختصار چونکہ ان کے پیش نظر ہے، اس لیے یہاں صرف مسلم کی روایت ذکر کی ہے، اور بعض الفاظ امام ترمذی سے بھی نقل کی ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہور اناء احدکم، طہور تاکہ توئے کے ضمہ کے ساتھ، اور یہ مصدر ہے، ایسی صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی یا پاک کرنا۔ اذا بلغا، ولغا، واو لام اور غین، ولغا یلغو، باب فتحہ سے بھی یہ آتا ہے، اور اسی طرح سے سمیہ سے بھی آتا ہے، اور اسی طرح سے باب حسبہ سے بھی یہ آتا ہے، یعنی تین طرح سے اسے تینوں ابواب سے یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے زبان کے کناروں سے برتن یا پانی وغیرہ کو چاٹنا، جس طرح سے کتا وغیرہ منہ ڈال کر برتن میں چاٹتا ہے، تو اسی طرح سے برتن کو چاٹنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اذا بلغ فیہ الکلب، اور کلب کہتے ہیں کتے کو، اور اس میں الف لام جو ہے یہ جنس، الف لام استغراق کا ہے، الف لام یہ استغراق کا ہے، استغراق کا اس سے پہلے معنی بتلایا جا چکا ہے، یعنی تمام طرح کے کتے اس میں شامل۔ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا اس میں کتا شامل ہو گیا، کوئی بھی کتا ہو، چاہے وہ ٹریننگ یافتہ ہو، یعنی جسے ٹرینڈ کر لیا اور ٹرینڈ کتا ہو، یا اسی طرح سے عام کتا ہو، پالتو کتا ہو یا جنگلی کتا ہو، کوئی بھی کتا ہو، یہ سب کے لیے عام ہو گیا۔ ان یغسلہ، اور یہ جملہ جو ہے ان یغسلہ کہ اسے دھلے گا، یہ ان مصدریہ ہے، اور یہ مصدر میں ہونے کی وجہ سے یہ بتاویل مصدر ہو کر کے طہور جو اس سے پہلے لفظ شروعی میں ہوا ہے اس کی خبر ہے۔ طہور یہ مبتدا ہے، اور اس کی خبر ان یغسلہ، یہ کہ وہ دھلے گا اس کو، یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا دھلنا، یعنی اس کے برتن کا دھلنا، ان یغسلہ 7 مرات، 7 مرتبہ دھلنا ہے، اور اسی طرح سے 7 مرات یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، 7 مرات، اور اس کا مطلب ہے غسلا 7، اس کا مطلب ہے غسلا 7، غسلا 7 کے معنی میں۔ اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے،
یعنی جو 7 مرتبہ دھلا جائے گا اس میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے دھلے. بالتراب میں با مصاحبت کے لیے اے مع التراب، یعنی مٹی کے ساتھ دھلا جائے گا. اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث کا معنی یہ ہوا طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب، کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کی طہارت 7 مرتبہ دھلنا ہے، اور ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. وہ فی لفظ لہو، اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے فلیرقہ، یعنی اسے اونڈیل دو. اراق مطلب اونڈیلنا، فلیرقہ، بس چاہیے کہ وہ اسے اونڈیل دے، یعنی جو برتن میں کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو پھینک دیا جائے. وللترمذی، اور ترمذی کی روایت میں ہے اخراہن او اولاہن بالتراب، یعنی آخری دفعہ، یعنی 7 مرتبہ میں سے ہنہ میں جو ضمیر ہے وہ 7 مرات کی جانب جا رہی ہے، یعنی ان میں سے آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے. یہ او کر کے یہاں راوی کا شک ہے، راوی کو غالب گمان یہی ہے کہ یہاں یہ راوی کی جانب سے شک ہے، اور مسئلہ تخیر کے لیے نہیں ہے، یعنی اختیار نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ میں مٹی سے دھلنا ہے، بلکہ یہ راوی کو شک ہوا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اخراہن او اولاہن بالتراب کہہ دیا. بہرحال یہ روایت ہو گئی. اور اسی طرح سے مسلمی میں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. اس روایت میں یہ الفاظ بھی وافروہ الثامنۃ بالتراب، کہ اسے جو ہے 8ویں دفعہ مٹی سے رگڑو، 8ویں دفعہ مٹی سے رگڑو. یہ جو ہے مسلم ہی کی روایت میں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اب یہ حدیث کئی مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ کتا خاص طور سے اس کا لعاب ناپاک ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہے طہور اناء احدکم، یعنی تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی. پاکی طہور بھی اسے پڑھا ہے، اور طہور کے مطلب ہوگا پاک کرنے والا، تو طہور بھی پڑھ سکتے ہیں یا طہور جو بھی ہو، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تو طہور یعنی پاکی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یا تو نجاست سے پاکی ہوتی ہے یا حدث سے پاکی ہوتی ہے. 2 چیزوں سے پاکی ہے، اور برتن میں ظاہر سی بات ہے حدث کا تو تصور کیا نہیں جا سکتا، تو لے دے کے وہی نجاست بچتی ہے. تو پاکی نجاست سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ متعین ہو گیا نجاست سے، تو یہ کتا نجس ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اسی طرح سے مٹی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا ہے، پہلی مرتبہ یا 8ویں مرتبہ، جیسا کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے. تو اب ایسی صورت میں گویا کہ یہ نجاست یعنی کتے کی نجاست یہ غلیظ ترین یعنی سخت نجاست، اسی لیے دونوں طہور یعنی مٹی جو طہور ہے، مٹی بھی طہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو بھی طہور کہا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بھی طہور بنایا ہے، اور پانی بھی طہور ہے. دونوں طہور سے دھلنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مٹی سے بھی دھلنے کا حکم دیا اور پانی سے بھی دھلنے کا حکم دیا. تو یہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتا اس کا لعاب ناپاک ہے. اور اسی طرح سے جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ کتے کے ساتھ لعاب کے ساتھ ساتھ کتے کے لعاب کے ساتھ ساتھ اس کے جو بھی دوسرے بدن کے اعضاء ہیں یا اسی طرح سے اس کا بول و براز ہے یہ بھی ناپاک ہیں اور انہیں بھی 7 مرتبہ دھلا جائے گا جیسا کہ لعاب کے 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا گیا ہے.
جمہور اہل علم جو ہے اسی بات کے قائل کی نجاست پر لفظ طہور جو حدیث میں ہے یہ اس کی نجاست پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی نجاست سے پاکی کی جو بات کہی وہ مزید اور مٹی کو ملا کر اور مؤکد ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں وہ ہے جو مسلم کی ایک دوسری روایت میں فَلْيُرِقْهُ، کہ اس برتن میں جو کچھ ہے اسے اڈیل دو، یعنی اسے پھینک دو۔ تو یہ پھینکنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بھی نجاست کی وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اس میں صحیح بات یہی ہے کتا نجس ہے، اس کا لعاب، اور اسی طرح سے باقی اعضاء اس کے اعضاء بھی جو ہیں نجس ہیں۔ یہ پہلی بات ہوئی اس تعلق سے۔ دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا ہے۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھلنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہذا کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا۔ اس پر کسی اور دوسری چیز کو قیاس ہم نہیں کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس دوسرے جو نجاستیں ہیں ان کو بھی 7 مرتبہ دھلا جائے، اگرچہ بظاہر ہمیں یہ لگے کہ یہ نجاست کتے سے بھی زیادہ ہے یا سخت ہے، جیسے خنزیر ہے یا اور جو دوسری نجاستیں ہیں، تو ان کے تعلق سے چونکہ 7 مرتبہ دھلنے کا حکم نہیں ہے اس لیے انہیں 7 مرتبہ نہیں دھلنا ہے۔ یہ خاص ہے کتے کے ساتھ کہ کتے کی نجاست کو 7 مرتبہ دھلنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے وہ توقیفی ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے اس میں ادھر ادھر، جس طرح سے دھلنے کا حکم دیا اسی طرح سے دھلنا ہوگا ہمیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے اگر نجاست باقی رہ جاتی ہے اور وہ نجاست ایک مرتبہ سے ختم نہیں ہوتی ہے تو ہم اسے دھلیں گے، دوسری مرتبہ بھی دھلیں گے، تیسری مرتبہ بھی دھلیں گے، چوتھی اور 5ویں بھی مرتبہ دھلیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ 7 سے بھی زائد ہو جائے تب بھی ہمیں اسے نجاست کو ختم کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، نجاست کو صاف کرنا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں کتے کے تعلق سے یہ ہے کہ 7 مرتبہ آپ کو دھلنا ہی ہے، اگرچہ نجاست اس کی ایک ہی دفعہ میں چلی جائے، بظاہر ہمیں لگے کہ ہاں ایک برتن صاف ہو گیا ہے، اور پھر بھی ہمیں 7 مرتبہ اسے دھلنا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ جمہور اہل علم اور اس میں امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ 7 مرتبہ دھلا جائے گا، جبکہ ان کے علاوہ دوسرے علماء ہیں جیسے احنافی کو لے لیجیے، امام حنیفہ رحمہ اللہ ان کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ نہیں دھلا جائے گا بلکہ 3 مرتبہ دھلنا کافی ہے، اور اس تعلق سے ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کچھ ثابت نہیں ہے، محض اس کے کہ یہ روایت جو ہے اس میں کہیں 7 مرتبہ دھلنے کا ذکر ہے، کہیں 8 مرتبہ دھلنے کا ذکر ہے، کہیں 7 یا 8 کا ذکر ہے، بس یہی، حالانکہ یہ اضطراب نہیں ہے، اور اس کو کہہ دیا کہ یہ اضطراب ہے کہ بھئی روایت میں کہیں 7 کا ذکر ہے، کہیں 8 کا ذکر ہے، کہیں کسی کا ذکر ہے، کہیں ذکر ہے، تو یہ جو ہے اضطراب کا نام دے کر اسے رد کر دیا، حالانکہ یہ اضطراب نہیں ہے۔ اضطراب اس لیے نہیں ہے کہ یہ روایات جو ہیں ان روایات میں تطبیق ممکن ہے، تطبیق دی جا سکتی ہے، تطبیق صحیح راستہ، درمیانہ راستہ اس میں نکالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے 7 یا 8 کا جہاں تک ذکر ہے، 7 یا 8 کا ذکر ہے جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، تو وہ راوی کا ایک شک ہے، وہ شک ہوا راوی کو اور اس نے اپنے شک کی بنیاد پر الفاظ اخراہن اولاہن بالتراب کے الفاظ کہہ دیے، تو اس سے تو یہ مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں
8 مرتبہ کا ذکر ہے، تو اس کے بھی علماء نے یہ جواب دیے ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے، چونکہ یہ دونوں پانی اور مٹی دو جنس ہیں الگ الگ، تو 7 مرتبہ پانی سے دھلنے کا تو ہے ہی ہے، اب مٹی کا بھی ذکر ہے اس لیے انہوں نے اس مٹی کو ایک علیحدہ سے شمار کر لیا، اور پھر 7 مرتبہ کی جو روایات ہیں وہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، صحیح روایات ہیں، تو صحیح روایات کے مقابلے میں دوسری غیر صحیح روایات کو قبول تھوڑے کیا جائے گا، تو صحیح بات یہی ہے کہ 7 مرتبہ دھلا جائے گا، اور جو امام حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف نے اس تعلق سے جو بات کہی ہے کہ 3 مرتبہ دھلنا کافی ہے، اور اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ دھلنے کا حکم دیتے تھے۔ میرے بھائی 3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فتویٰ ہے اس کو 7 مرتبہ بھی ہے، تو کیوں آپ ایسا فتویٰ لے رہے ہیں جو حدیث کے خلاف ہے؟ وہ فتویٰ کیوں نہیں لے رہے ہیں ان کا جو حدیث کے موافق ہے؟ اور پھر آپ کو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ نظر آ رہا ہے، اور باقی جگہوں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ صحابی ہیں، اور ان کو جو ہے رد کر دیتے ہیں ان کی بات کو۔ جب حدیث کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے انہوں نے سمجھا نہیں ہوگا، اور یہ ہوگا کہ وہ ہوگا، غیر فقیہ صحابی کہہ کے ان کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے، اور یہاں حدیث کے مقابلے میں ان کی بات کو لیا جا رہا ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ 7 مرتبہ دھلا جائے گا جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ رہی عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو ایک تو یہ بات ہے کہ ممکن ہے انہوں نے مٹی کو ایک علیحدہ شمار کر کے 8 کہہ دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 8 مرتبہ ہی دھلنا ہے، یعنی 7 مرتبہ مٹی پانی سے اور 8 مرتبہ مٹی سے، 8ویں دفعہ جو ہے مٹی سے۔ اب یہاں جو ہے مٹی پہلے استعمال کی جائے یا بعد میں استعمال کی جائے، تو زیادہ تر روایات اس سلسلے میں اولاہن بالتراب کی ہیں، یعنی جو صحیح ترین روایات ہیں وہ پہلی دفعہ، یعنی پہلی دفعہ مٹی سے دھل لیا جائے، اور یہ دھلنا چاہے مٹی سے رگڑ کر اوپر سے پانی ڈالا جائے، اور یا پھر اس پانی میں ہی مٹی کو ملا لیا جائے اور اس سے دھل لیا جائے، یہ کوئی بھی صورت جو ہے اپنائی جا سکتی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت اور پریشانی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک بات ہوئی۔ تیسری ایک اور اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے، اور وہ ہے مٹی سے دھلنے کا مسئلہ۔ مٹی سے دھلنے کا مسئلہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتے کی نجاست کو مٹی سے دھلنے کا بھی حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مٹی سے دھلنے کا حکم جو ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لہذا ایک مسلمان ایک مومن کے لیے یہ بھی کرنا چاہیے، جبکہ احناف ہو یا مالکیہ وغیرہ کہتے ہیں مٹی سے دھلنا کوئی ضرور نہیں، پانی سے دھل لیا وہ کافی، لیکن ان کی بات جو ہے حدیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ مٹی سے دھلا جائے گا اور اس میں جو ہے مٹی کا بھی استعمال کیا جائے گا، تو یہ جو ہے بات ہوئی۔ اب یہاں جو ہے ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی نجاست کو 7 مرتبہ یا اسی طرح سے مٹی سے دھلنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت نہیں بتلائی، شریعت نے اس کی حکمت نہیں بتلائی کہ اس کی حکمت یہ ہے اور اس وجہ سے اس کو 7 مرتبہ اور مٹی سے دھلنا ہے، لہذا ہمیں حکمت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارع اکثر بیشتر اس کی حکمت بتلاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اکثر و بیشتر حکمتیں بھی بتلائی ہیں، کوئی بھی حکم دیا اس کی حکمت بھی بتلائی، نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کی حکمت بتلائی، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اس کی حکمت بتلائی، اسی طرح سے روزے کا حکم دیا اس کی حکمت بتلائی۔ تو حکمت بھی شارع بتلاتے ہیں، لیکن کہیں کہیں شارع نہیں بھی بتلاتے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کے پاس اس وقت ایسی بات کو قبول کرنا ہو سکتا ہے کہ کسی طور پر نہ ہو، اور وہ بات اگر کہی جائے تو وہ شکوک و شبہات میں کسی طرح سے مبتلا ہو جائے، تو اس بنیاد پر اس کی حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے۔ لیکن آج کل کے اطباء اس تعلق سے
ریسرچ کی ہے، اس کے تعلق سے تحقیق کی ہے، اور اس کے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بڑی چونکانے والی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کتوں میں بہت سارے کتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معدے کے اندر آنتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معمولی سے جرثومے ہوتے ہیں، اور وہ جرثومے جب وہ لیٹرین کرتا ہے اس کے راستے سے نکل کر اس کے پیچھے چپک جاتے ہیں اور ان کے بالوں میں چپک جاتے ہیں، کتے کے بالوں میں وہ جرثومے لگ جایا کرتے ہیں۔ کتے کی عام طور سے عادت یہ ہے کہ وہ پیشاب کرتا ہے یا اسی طرح سے پخانہ کرتا ہے تو وہ اپنے پیچھے چاٹتا رہتا ہے، اور وہ چاٹنے کی وجہ سے وہ اس کے زبان پر بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کے پورے جسم میں اور منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کیڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی معمولی وائرس کی شکل میں، اور بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ یہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی بیماریوں کے ایک طرح سے سبب بن جایا کرتے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ان سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ یورپین ممالک میں آپ دیکھیں گے اس طرح کی بہت ساری بیماریاں، اور وہ لوگ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس چیز کا، کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو اور یہ کسی بھی طرح سے معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جرثومے کس کتے میں ہیں، کس میں نہیں ہے، یا تمام میں ہے یا تمام میں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت معمولی ہوتے ہیں، یہ ایک دفعہ میں یا دو دفعہ میں چپٹ جانے والے، ایک دفعہ یا دو دفعہ میں صاف ہونے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم جو ہے ایسے برتن کو 7 مرتبہ دھلیں اور اس کو جو ہے مٹی سے بھی دھلیں۔ اس کی حکمت آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور بھی ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت رہی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر، لیکن ایک حکمت آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی سچائی آج ہمیں سامنے آ رہی ہے۔ آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت نے ہمارے ساتھ کس طرح سے نرمی اور بہتری کا معاملہ فرمایا ہے، کس طرح سے ہمیں چھوٹی چھوٹی اور معمولی چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ صفائی ستھرائی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صفائی ستھرائی رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ طہارت حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ بھی اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ طہارت یہ نصف الایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے طہارت کا حکم دیا ہے اور اسے نصف الایمان کہا گیا ہے۔ یہ جو ہے آدھا ایمان ہے، آدھی ایمان جس طرح سے مکمل ہوتا ہے تو آدھا ایمان کا حصہ یہ طہارت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، طہارت کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی عبادتیں ہیں جو طہارت دن میں ضروری ہے، لازم ہے۔ تو یہ جو ہے طہارت کا بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ برتن میں جو چیز ہے وہ چیزیں بھی ہمیں گرا دینا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور اس استعمال کی ایک وجہ تو آج سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے اس کی ایک وجہ تو آج ہمیں سمجھ میں آ رہی کہ اس لعاب کے ساتھ اس برتن میں، اس پانی میں، یا اسی طرح سے اس دودھ یا اور جو دوسری چیز ہے اس میں ہزاروں سینکڑوں جرثومے چلے جاتے ہیں جو نقصان کا باعث کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، ہمارے لیے خطرے کا سبب بن جائے گا۔ اور شریعت نے ہمیں حکم دیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ جو ہے یہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا، تو یہ ایک سبب تو آج ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی
علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ وہ چیز جو ہے ناپاک ہو جائے گی، تھوڑی ہے ناپاک ہو جائے گی، کتا منہ ڈالے گا، گندگی نجاست ہے کتے کے لعاب میں اور وہ اس میں گیا نجس ہو گیا۔ اب یہاں ایک بات کی اور وضاحت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کتے کے منہ ڈالنے سے عموماً پانی کا رنگ بو مزہ نہیں بدلے گا، عموماً کتے کے منہ ڈالنے سے چاہے کم ہی کیوں نہ ہو رنگ بو مزہ اس میں فرق نہیں آئے۔ اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نجس نہیں ہے یا وہ ناپاک نہیں ہوا پانی، کیونکہ یہ خاص طور سے حکم ہے اس تعلق سے۔ یہ حدیث میں فَلْيُرِقْهُ یعنی اسے انڈیل دو، یہ حکم جو ہے یہ خاص ہو گیا۔ عام نجاستوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ وہ حکم ان نجاستوں کا یہ ہے کہ جب تک رنگ بو مزہ پانی وغیرہ پر غالب نہ آ جائے رنگ بو اور مزہ کے اعتبار سے، تب تک وہ پاک رہیں گی۔ لیکن اگر کتے نے منہ ڈالا ہے تو رنگ بو مزہ بدلے یا نہ بدلے پھر بھی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ حکم خاص ہو گیا کتے کے تعلق سے۔ اور اس سے یہ دلیل لینا کہ کتا نجس نہیں ہے یا اس کا لعاب نجس نہیں ہے، یہ سمجھ میں بات، یہ حکم تعبدی ہے، یعنی حکم دیا ہے اللہ نے، شریعت نے حکم دیا ہے، اس پہ عمل کرنا لازمی و ضروری ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ نجاست کی وجہ سے، بہت سارے احکام ہیں جن سے منع کیا ہے شریعت نے لیکن نجاست کی وجہ سے نہیں کیا ہے، تو یہ کہنا یہ صحیح نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ کتا نجس ہے، اس کا لعاب نجس ہے، اسی طرح سے اس کے اور جو دوسرے اعضائے بدن ہیں چونکہ وہ چاٹتا رہتا ہے اور اسی طرح سے وہ اپنے پورے بدن پر لگائے رہتا ہے اپنی زبان کو، اس وجہ سے وہ پورا بدن ہی اس کا ناپاک ہوگا۔ ہاں اگر کسی سوکھا کتا ہے کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو اس کی نجاست اس کپڑے پر سراحت نہیں کرے گی، یا جسم پہ لگ جائے تو وہ اس کے جسم پر سراحت نہیں کرے گی۔ ہاں اس کا پسینہ اگر لگ رہا ہے یا اسی طرح سے وہ بھیگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں کپڑے میں لگ جانے کی وجہ سے وہ کپڑا دھلنا ہوگا، اور اسی طرح سے جسم وغیرہ پہ لگنے کی وجہ سے اس کا جسم کا دھلنا ہوگا۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی آج۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔